دلاور کے ساتھ خطرناک مجرموں جیسا سلوک کیا جا رہا تھا۔ پولیس پارٹی سے لے کر جیسے ہی تھانے پہنچی تھی، ایس ایچ او کہیں باہر سے آ گیا تھا۔ یہ کون ہے؟ ایس ایچ او نے پولیس پارٹی کے انچارج اے ایس آئی سے پوچھا۔ یہ دلاور ہے سر، ایسے نے سلو جھاڑتے ہوئے کہا۔ چند روز پہلے گلمرگ کے قریب کھیتوں میں واقع ایک کنویں سے جو لاش ملی تھی، اس کی بھی شناخت ہو گئی ہے۔ اور تمہارے خیال میں یہاں نیا آیا ہوں؟ انسپیکٹر نے اسے گھورتے ہوئے بات کاٹ دی۔ یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ لاش کی شناخت ہو گئی ہے، اسے قتل کر کے کنویں میں پھینکا گیا تھا اور مقتول سندھ پولیس کا انسپیکٹر صوبہ خان تھا، لیکن میں نے پوچھا تھا کہ یہ کون ہے؟ معزز سامعین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان اور آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ناول دشت جنون قسط نمبر 55۔ آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شکریہ۔ انسپیکٹر صوبہ خان کا نام سن کر دلاور کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے، تو بالآخر شیطان اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ ابھی ایسے ہی بتا رہا تھا کہ گلمرگ کے قریب کھیتوں میں کنویں سے اس کی لاش دریافت ہوئی تھی، اسے قتل کس نے کیا تھا؟ دلاور کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا تھا۔ سر، ایسے نے انسپیکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انسپیکٹر صوبہ خان کی لاش دریافت ہونے کے بعد ابتدائی تحقیقات میں اس کے سوا کچھ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ کنواں جس زمین پر واقع ہے وہ زمین نیرا درانی کی ملکیت ہے، اور یہ دلاور نیرا درانی کا باڈی گارڈ ہے۔ نیرا درانی کی جس گاڑی پر حملہ ہوا جسے یہی چلا رہا تھا، اور یہ خود بھی زخمی ہوا تھا۔ کل میں پتا چلا تھا کہ جس روز انسپیکٹر صوبہ خان کی لاش دریافت ہوئی تھی، اس سے ایک روز پہلے دلاور کو کنویں ٹبے کی طرف دیکھا گیا تھا۔ کیوں ہوئے؟ انسپیکٹر نے دلاور کی طرف دیکھا۔ تم وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ اور انسپیکٹر صوبہ خان سے تمہاری کیا دشمنی تھی؟ یہ جھوٹ ہے، دلاور نے جواب دیا۔ میں نے انسپیکٹر صوبہ خان کو قتل نہیں کیا، اور نہ ہی میں نیرا درانی کی زمینوں کی طرف گیا تھا۔ تمہارے بارے میں کیسی شخص نے گواہی دی جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا؟ اے ایس آئی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ انسپیکٹر صوبہ خان کو کب قتل کیا گیا تھا؟ دلاور نے پوچھا۔ یہ بات تو تم ایسے پوچھو جیسے کچھ جانتے ہی نہیں، ایسا ہی بولا۔ یہ حقیقت ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ وہ گلمرگ کیسے اور کب پہنچا تھا اور اسے قتل کس نے کیا تھا، لیکن میں اپنی بے گناہی ثابت کر سکتا ہوں۔ صوبہ خان کو کب قتل کیا گیا تھا؟ دلاور نے اپنا سوال دہرایا۔ یہ آج سے ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، ایسا ہی نے کہا۔ انسپیکٹر صوبہ خان کی لاش سے پستول کی 6 گولیاں برآمد ہوئی تھی۔ اسے قتل کرنے کے بعد تم نے اس کے جسم پر اینٹیں باندھ کر لاش کنویں میں پھینک دی۔ تمہارا خیال تھا کہ لاش پانی میں ڈوب جائے گی اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن کنویں کی تہہ میں پانی بہت کم تھا، لاش پوری طرح ڈوب نہیں سکی، اور دوسرے دن دوپہر کو اس کا پتہ چل گیا۔ آپ کے کہنے کے مطابق صوبہ خان کی لاش دریافت ہونے سے پہلے مجھے ٹبے والی زمین پر دیکھا گیا تھا۔ کیا بتا سکتے ہیں شہادت کس نے دی ہے؟ دلاور نے پوچھا۔ حسینہ بیگم نے، ایسا ہی نے جواب دیا۔ اسے تم اچھی طرح جانتے ہو، حسینہ بیگم اس علاقے کی معزز ذمہ دار خاتون ہے، اس کی گواہی کو آسانی سے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ سمجھ گیا۔ دلاور کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ مجھے قتل کے کیس میں پھنسانے کی ایک بھونڈی کوشش ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ان دنوں یہاں موجود نہیں تھا۔ انسپیکٹر صوبہ خان کو میں نے آخری مرتبہ سندھ کے گاؤں کچیلوں میں دیکھا تھا۔ صوبہ خان کے وہاں سے جانے کے بعد بھی میں تقریباً ایک ہفتہ وہیں رہا تھا۔ اس کی گواہی کچیلو تھانے کا انچارج سب انسپیکٹر اور گاؤں کے 20 لوگ دے سکتے ہیں۔ تم کچیلو کس لیے گئے تھے ہوئے؟ انسپیکٹر نے اسے گھورا۔ صدیق آباد کے قریب نیرا درانی کی گاڑی پر حملہ صوبہ خان نے کروایا تھا۔ وہ لوگ نیرا کو زخمی کر کے اٹھا لے گئے تھے، مگر نیرا ریگستان میں ان کے چنگل سے بھاگ نکلی۔ اسے اغوا کرنے والوں کو ریگستان سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ نیلا نے سندھ کے ایک چھوٹے سے گوٹھ میں پناہ لی تھی، مگر صوبہ خان کو پتہ چل گیا اور وہ نیلا کے ساتھ ساتھ گوٹھ کی ایک لڑکی کو بھی اٹھا کر لے گیا تھا۔ لیکن نیلا اور وہ لڑکی صوبہ خان کی ذاتی جیل سے بھاگ نکلی، اور تقریباً اسی روز میں اور رائے صاحب نیلا کی تلاش میں گھوٹ کی گئے تھے، جہاں ہم نے صوبہ خان کے خلاف پولیس میں رپورٹ کی، اور اے ایس آئی اور اے سی صاحب نے گھوٹکی سے 2 میل دور صوبہ خان کی حویلی پر چھاپا مارا۔ وہاں سے کئی انسانی ڈھانچے برآمد ہوئے۔ وہاں ایک باقاعدہ عقوبت خانہ بنا ہوا تھا جہاں انسپیکٹر صوبہ خان لوگوں کو اذیت دیا کرتا تھا۔ اے سی صاحب نے حویلی سیل کر کے اعلیٰ حکام کو صوبہ خان کی سرگرمیوں کے بارے میں اطلاع دے دی۔ پھر صادق آباد واپس آنے پر ہمیں پتہ چلا کہ نیلا صوبہ خان کی جو پاجیرو لے کر فرار ہوئی تھی، وہ بخشلی لاشاری نامی قصبے کے قریب جلی ہوئی ملی تھی۔ خیال تھا کہ نیلا انہی اطراف میں کہیں گئی ہوئی ہوگی۔ میں نیلا کی تلاش میں وہاں گیا تھا، لیکن پتہ چلا کہ نیلا اور دوسری لڑکی کسی ہندو سیٹ کے ہاتھ لگ گئی تھی، جس سے اس نے اپنے آدمیوں کے ساتھ سرحد کی طرف بھیج دیا تھا۔ لیکن نیلا اس سندھی لڑکی کے ساتھ ایک بار پھر بھاگ نکلی۔ ہندو سیٹ کے آدمی تو ریگستان میں بھٹکتے ہوئے دوسرے دن واپس آ گئے، مگر نیلا کا پتہ نہیں چلا۔ میں 6-7 دن کچیلوں میں رہا۔ میری رپورٹ پر کچیلوں کے سب انسپیکٹر مجنو خان نے اس ہندو سیٹ کو گرفتار کر لیا۔ میں جس روز کچیلوں پہنچا تھا صوبہ خان وہیں تھا۔ آئی جی سندھ کے حکم سے اسے معطل کیا جا چکا تھا اور اس کی گرفتاری کا حکم جاری ہو چکا تھا۔ صوبہ خان وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس نے جنگل میں ڈاکو کے گروہ کے پاس پناہ لی۔ میں نہیں جانتا کہ وہ یہاں کب اور کیسے پہنچا اور اسے کس نے قتل کیا تھا، لیکن آپ چاہیں تو میرے بارے میں کچیلو تھانے سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ صادق آباد واپس آتے مجھے پتا چلا کہ رائے صاحب بیمار ہے اور سلطان زید ہسپتال میں داخل ہے۔ میں سیدھا یہاں آ گیا اور اس روز سے اب تک ہسپتال میں یا رائے صاحب کے بنگلے سے باہر نہیں نکلا۔ آپ جس طرح چاہیں ان معاملات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔
میرا صبح خان کے قتل والے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ انسپیکٹر کچھ کہتا امجد بھی تھانے پہنچ گیا۔ امجد ایک سرکاری محکمہ میں گریڈ 19 کا ملازم تھا۔ اس کے علاوہ کام سے بھی کوئی تعلقات تھے۔ دلاور کو تھانے لے جانے کی تفصیل معلوم ہوئی تو اس نے کہا، انسپیکٹر صاحب، لگتا ہے کہ قتل کے اس کیس میں آپ کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جس دن صبح خان کی لاش دریافت ہوئی، دلاور اس سے ایک ہفتہ پہلے سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس کی تصدیق تو ہم کر لیں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسینہ بیگم نے یہ بیان کیوں دیا کہ اس نے دلاور کو ٹبے والی زمینوں پر دیکھا تھا۔ انسپیکٹر بولا، آپ اس خاندان کے جھگڑوں سے تو واقف ہیں انسپیکٹر صاحب، دلاور نے کہا۔ حسینہ بیگم کا بیٹا شبیر درانی اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نیلا بی بی کا باڈی گارڈ ہوں۔ وہ مجھے اور رائے صاحب کو اپنی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ رائے صاحب کے خلاف تو کچھ نہیں کر سکے، البتہ مجھے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرا خیال اب آپ کی تسلی ہو گئی انسپیکٹر۔ امجد اپنا کارڈ جیب سے نکال کر اس کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے کہا، یہ میرا کارڈ ہے، آپ کی اجازت سے میں دلاور کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ آپ جب بھی کہیں گے میں اسے تھانے لے آؤں گا۔ ٹھیک ہے، انسپیکٹر اس کا کارڈ دیکھ کر گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، پھر اے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، صبح خان کے لباس کی جیب سے جو پستول ملا تھا اس کے فنگر پرنٹس کی رپورٹ آئی یا نہیں؟ ابھی نہیں سر، اے نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے امجد صاحب، انسپیکٹر اٹھ کر اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، آپ دلاور کو لے جائیے، ضرورت ہوئی تو میں اسے دوبارہ بلوا لوں گا۔ شکریہ انسپیکٹر، امجد نے کہا اور دلاور کو لے کر تھانے سے باہر آ گیا۔ ان کے جانے کی تھوڑی ہی دیر بعد انسپیکٹر بھی ASI کو ساتھ لے کر تھانے سے باہر آ گیا، جہاں گیٹ کے سامنے اس کی جیپ کھڑی تھی۔ بیٹھو، اس نے جیپ کی طرف اشارہ کیا۔ کہاں جانا ہے سر؟ گلمرگ، انسپیکٹر نے جواب دیا۔ میں 20 سال سے پولیس کی ملازمت کر رہا ہوں، اتنا تجربہ تو ہو گیا کہ کسی شخص کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ لگا سکوں کہ وہ کسی جرم میں ملوث ہو سکتا ہے یا نہیں، اور اگر وہ ملوث ہے تو اس جرم کا کتنا حصہ ہوگا۔ دلاور جس انداز سے بات کر رہا تھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صبح خان کے قتل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کا یہ بیان یقیناً درست ہوگا کہ جب صبح خان کا قتل ہوا وہ اس علاقے میں نہیں تھا۔ لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ حسینہ بیگم نے یہ بیان کیوں دیا کہ اس نے قتل سے ایک روز پہلے دلاور کو ٹبے والی زمین پر دیکھا تھا۔ ہو سکتا ہے اسے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو، ASI نے کہا، اور اس کی غلط فہمی پر تم دلاور کو پکڑ کر لے آئے۔ انسپیکٹر نے اسے گھورا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شبہ تحقیق کی بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن ذمہ داری بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہم محض کسی ایک شخص کے کہنے پر کسی دوسرے کو پکڑ کر سلاخوں کے پیچھے بند نہیں کر سکتے۔ گلمرگ میں صرف حسینہ بیگم ہی نہیں رہتی، کیا کسی اور نے بھی دلاور کے بارے میں کچھ کہا تھا؟ نہیں سر، ASI نے نفی میں سر ہی لایا۔ حسینہ بیگم ایک معزز عورت ہے، میں نے اسی کی بیان پر یہ کارروائی کی تھی۔ کیا تمہیں ان کے خاندانی جھگڑوں کا علم نہیں؟ انسپیکٹر نے کہا۔ حسینہ بیگم اور اس کے بیٹے شبیر درانی نے نیلا درانی کی جائیداد ہتھیانے کے اب تک کیا کچھ کیا ہے، وہ اس ضلع کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ ان کے خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے پولیس کو بھی بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ نیلا درانی کے خلاف جتنے بھی کیسز تھے وہ سب کے سب جھوٹے ثابت ہوئے۔ صبح خان کا میں نے پہلے بھی اس کیس میں نام سنا تھا، ہو سکتا ہے دلاور کا کہنا درست ہو، نیلا کو کسی سازش کے تحت صبح خان کے ذریعے اغوا کیا گیا ہو۔ نیلا درانی لاپتہ ہے، وہ زندہ ہے مر چکی ہے، اس کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن میں ایک اور سازش کی بو سونگ رہا ہوں۔ وہ لوگ گلمرگ پہنچ گئے۔ انسپیکٹر نے حویلی میں حسینہ بیگم کو اپنی آمد کی طرح بھجوا دی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں اندر بلا لیا گیا۔ بیگم صاحبہ، انسپیکٹر فوراً ہی اصل مقصد پر آ گیا، آپ کو ٹبے والے کنویں میں لاش کی اطلاع کس نے دی تھی؟ نذیر نے، وہ ہمارا مزارہ ہے، حسینہ بیگم نے جواب دیا۔ جب میں ٹبے پر پہنچی تو وہاں آس پاس کے کھیتوں میں کام کرنے والے بہت سے لوگ جمع تھے۔ کچھ لوگ لاش نکالنا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا کیونکہ پہلے پولیس کو مطلع کرنا ضروری تھا۔ کل آپ نے پولیس کو اطلاع دی کہ لاش دریافت ہونے سے ایک روز پہلے آپ نے دلاور کو اس طرح گھومتے ہوئے دیکھا تھا، اور جی ہاں، حسینہ بیگم اس کی بات کاٹ دی، کہ آپ نے دلاور کو گرفتار کر لیا۔ مجھے یقین ہے کہ صبح خان کو اسی نے قتل کیا ہے۔ دلاور کو بھی ہم نے گرفتار نہیں کیا، انسپیکٹر نے کہا، لیکن دلاور کے بارے میں آپ نے پولیس کو اس وقت کیوں نہیں بتایا تھا جب کنویں سے لاش دریافت ہوئی تھی؟ مجھے یاد نہیں رہا ہوگا، حسینہ بیگم نے جواب دیا۔ کل یکایک آپ کو کیسے یاد آ گیا؟ انسپیکٹر نے کہا۔ بس اچانک مجھے یاد آیا کہ لاش ملنے سے ایک روز پہلے میں نے دلاور کو اس طرف دیکھا تھا، اس سے میں نے پولیس کو اس کے بارے میں اطلاع دینا ضروری سمجھا، حسینہ بیگم نے کہا۔ لیکن دلاور کو صبح خان سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ انسپیکٹر نے پوچھا۔ دلاور کا خیال ہے کہ نیلا کی گاڑی پر حملہ صبح خان نے ہی کروایا تھا۔ نیلا کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی۔ دلاور نے انتقام لینے کے لیے صبح خان کو قتل کیا ہوگا، وہ اسی قسم کا آدمی ہے، اس کا ماضی بھی داغدار ہے۔ اگر اسے رائے منصور کی سرپرستی حاصل نہ ہوتی تو وہ جیل میں پڑا سڑ رہا ہوتا، حسینہ بیگم نے جواب دیا۔ کیا آپ نے دلاور کو دور سے دیکھا تھا یا اس سے کوئی بات بھی ہوئی تھی؟ کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے اسے قریب سے دیکھا تھا، وہ ٹبے کی طرف جا رہا تھا۔
کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ دلاور ہی تھا؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ اس میں شبے کی کیا گنجائش ہے انسپکٹر صاحب؟ حسینہ بیگم نے جواب دیا۔ کیا میں دلاور کو نہیں پہچانتی؟ میری نظر دھوکہ نہیں کھا سکتی، وہ دلاور ہی تھا۔ آپ کا بیٹا شبیر درانی کہاں ہے؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ میرا بیٹا؟ حسینہ بیگم اس اچانک سوال پر چونکے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ وہ سندھ گیا ہوا ہے، ہمیں پتا چلا تھا کہ نیلا سندھ کے کسی گاؤں میں موجود ہے۔ شبیر اسی کی تلاش میں گیا ہوا ہے۔ جب صوبہ خان کی لاش دریافت ہوئی تھی اس دن یا اس سے ایک روز پہلے شبیر درانی کہاں تھا؟ انسپکٹر اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے پوچھا۔ کیا آپ میرے بیٹے پر شبہ کر رہے ہیں؟ حسینہ بیگم نے اسے گھورا۔ اسے بھی آپ تفتیش کا ایک حصہ سمجھ لیجیے، اس سوال کا جواب ملنا بہت ضروری ہے بیگم صاحبہ، انسپکٹر نے کہا۔ وہ لاش دریافت ہونے سے 2 دن پہلے سندھ چلا گیا تھا، حسینہ بیگم نے کہا۔ شکریہ بیگم صاحبہ، انسپکٹر کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ شبیر درانی صاحب واپس آ جائیں تو ان سے کہیے گا ذرا مجھ سے مل لیں، میں بھیج دوں گی، لیکن پہلے آپ دلاور کا بندوبست کیجیے انسپکٹر صاحب، اگر وہ فرار ہو گیا تو اس کا ہاتھ آنا مشکل ہو جائے گا، حسینہ بیگم نے کہا۔ بیگم صاحبہ، انسپکٹر اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، آپ کی اطلاع کی عرض ہے کہ جس روز کنویں سے صوبہ خان کی لاش دریافت ہوئی تھی دلاور اس سے 1 ہفتہ پہلے سندھ چلا گیا تھا اور لاش دریافت ہونے کے 2 دن بعد واپس آیا ہے۔ حسینہ بیگم سناٹے میں آگئی، اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے، لیکن انسپکٹر کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کے لیے وہاں نہیں رکا۔ وہ ایسے کوئی اشارہ کرتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ حویلی سے نکل کر جب وہ جیپ میں سوار ہوئے اور کھیتوں میں کچے راستے پر ایک طویل چکر کاٹتے ہوئے ٹبے کی طرف روانہ ہو گئے۔ آگے راستہ نہ ہونے کی وجہ سے جیپ انہیں ٹبے سے دوری چھوڑنی پڑی۔ وہ جیپ سے اتر کر پیدل ہی ٹبے کی طرف چلنے لگے۔ آس پاس کے کھیتوں میں کام کرنے والے 3-4 کاشتکار انہیں دیکھ کر ٹبے پر آ گئے۔ کچھ پتہ چلا سرکار، قاتل پکڑا گیا یا نہیں؟ ایک کاشتکار نے سلام کرتے ہوئے پوچھا۔ ابھی نہیں، انسپکٹر نے جواب دیا۔ ایک بات بتاؤ، تم نے شبیر درانی کو آخری مرتبہ گاؤں میں کب دیکھا تھا؟ جس دن کنویں سے لاش ملی تھی، اس سے پچھلی رات وہ حویلی آئے تھے اور پھر شاید صبح سویرے ہی چلے گئے تھے، کاشتکار نے جواب دیا۔ انسپکٹر اس کاشتکار سے باتیں کرتا رہا اور ایسے ہی ادھر ادھر گھومتا رہا۔ جھاڑیوں میں اسے کوئی چیز چمکتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے جھک کر بڑی احتیاط سے وہ چیز اٹھا لی۔ وہ تالا تھا جس کے کنڈے پر اس طرح کا نشان نظر آ رہا تھا جیسے اسے کسی اینٹ سے ضربے لگا کر توڑا گیا ہو۔ سر، یہ تالا ان جھاڑیوں میں پڑا ہوا تھا، ایس آئی نے انسپکٹر کے قریب پہنچ کر کہا۔ اوہو، انسپکٹر تالا دیکھ کر چونک گیا۔ اسے رومال میں احتیاط سے لپیٹ کر رکھ لو، اس پر سے فنگر پرنٹس ضائع نہ ہونے پائے۔ یس سر، ایس آئی نے کہا، جیب سے رومال نکال کر تالے کو بڑی احتیاط سے اس میں لپیٹ لیا۔ اس دوران میں 2-3 آدمی اور بھی آ گئے۔ کیا لاش ملنے سے 1 روز پہلے کس نے دلاور کو یہاں دیکھا تھا؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ نہیں جی، ایک آدمی نے جواب دیا، دلاور کو تو بہت عرصہ سے ہم لوگوں نے یہاں نہیں دیکھا۔ یہ زمین کس کی ہے؟ انسپکٹر نے پوچھا۔ نیلا بی بی کی زمین ہے سرکار، اس آدمی نے جواب دیا۔ تم لوگ کس کے کرندے ہو؟ انسپکٹر نے پھر سوال کیا۔ ہم تو نیلا بی بی کے کرندے ہیں سرکار، اور یہ محمد حسین اور فقیرہ بڑی بیگم صاحبہ کے کرندے ہیں، دونوں کی زمینیں ملی ہوئی ہیں۔ جھگڑے مالکوں میں ہوتے ہیں سرکار، ہم نوکروں کا آپس میں کیا جھگڑا؟ تم نے بتایا تھا نا کہ شبیر درانی 1 رات پہلے گاؤں آیا تھا، تم شبیر درانی ہی کے کرندے ہو نا؟ انسپکٹر نے شخص کی طرف دیکھا جس نے شبیر درانی کے بارے میں بتایا تھا۔ جی سرکار، اس شخص نے جواب دیا۔ میرا نام فقیرہ ہے، میں نے ہی کیا اور بھی کئی لوگوں نے چھوٹے سرکار کو گاؤں میں آتے دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، انسپکٹر نے کہا اور پھر ایسے ہی سے کچھ باتیں کرنے لگا۔ پھر وہ دونوں ٹبے سے اتر کر آئے۔ 2-3 آدمی جیپ تک ان کے ساتھ آئے تھے۔ تھانے واپس آتے ہیں انسپکٹر رومال میں لپٹا ہوا تالا سب انسپکٹر کے حوالے کر دیا۔ یہ تالا آج ہی فنگر پرنٹس کے لیے بھجوا دو اور انہیں پستول کے فنگر پرنٹس کی رپورٹ کے بارے میں بھی یاد دہانی کرا دو، انسپکٹر نے کہا۔ یس سر، سب انسپکٹر نے کہا اور رومال میں لپٹا ہوا تالا اٹھا کر لے گیا۔ یہ معاملہ خاصا پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، میں ذرا ڈی ایس پی صاحب کے پاس جا رہا ہوں۔ حسینہ بیگم کی باتوں نے میرے ذہن کو الجھا دیا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ حقیقت کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، ان باتوں کا ڈی ایس پی صاحب کے علم میں آنا بہت ضروری ہے، انسپکٹر نے کہا۔ اور سر، ایسے بولا، دلاور کی جائے واردات سے عدم موجودگی کی تصدیق کے بارے میں کیا ہوگا؟ کیا کچیلو تھانے کو خط لکھ دیا جائے؟ نہیں، انسپکٹر نفی میں سر ہلایا۔ خطوں کتابوں میں خاصا وقت ضائع ہو جائے گا اور میں اس معاملے کو جلد سے جلد نپٹا دینا چاہتا ہوں۔ کل صبح تم خود کچیلو کے لیے روانہ ہو جاؤ، زیادہ سے زیادہ 2-3 دن میں واپس آ جاؤ گے۔ یس سر، ایسے نے جواب دیا۔ انسپکٹر اپنی ٹوپی سر پر جماتا ہوا تھانے سے باہر چلا گیا۔ ادھر دلاور جب امجد کے ساتھ تھانے سے واپس بنگلے پر پہنچا تو آصفہ بیگم نے جلد بے چینی سے برآمدے میں ٹہل رہی تھی۔ امجد کے ساتھ دلاور کو دیکھ کر ان کے چہرے پر رونق آ گئی۔ کیا ہوا؟ پولیس تمہیں کیوں لے گئی تھی؟ آصفہ بیگم نے پوچھا۔ کچھ نہیں بیگم صاحبہ، دلاور نے جواب دیا، کسی نے انسپکٹر صوبہ خان کو قتل کر دیا ہے اور پولیس کا خیال ہے کہ کسی قتل میں نے کیا تھا۔ اوہ، یہ کب کی بات ہے؟ آصفہ بیگم چونک گئی۔ میرا مطلب ہے اسے کب کس نے قتل کیا ہے؟
یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نیلا بی بی کی تلاش میں سندھ گیا ہوا تھا، لیکن حسینہ بیگم نے پولیس کو بتایا کہ قتل سے ایک روز پہلے مجھے جائے وقوع کے آس پاس دیکھا گیا تھا۔ دلاور نے جواب دیا، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ صوبہ خان کو گلمرگ میں قتل کیا گیا تھا اور اس کی لاش اس کنویں میں پھینک دی گئی تھی جو نیلا بی بی کی زمین پر واقع ہے۔ پولیس مجھے محض حسینہ بیگم کے بیان پر گرفتار کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ تو غنیمت ہے کہ امجد صاحب میرے پیچھے تھانے پہنچ گئے، ورنہ وہ پولیس والے تو مجھے حوالات میں بند کر دیتے۔ مگر تم بتا رہے تھے کہ صوبہ خان سندھ میں ہے، آصفہ بیگم نے کہا۔ جی ہاں، دلاور بولا، اس نے ڈاکو کے گروہ کے پاس پناہ لے رکھی تھی، اس نے مجھے بھی اغوا کر لیا اور مجھے ان ڈاکو کے ہاتھوں مروانا چاہتا تھا، مگر جب میں ڈاکو کے سردار مراد رند کو بتایا کہ مجھے مروانے کی اصل وجہ کیا ہے تو وہ بھڑک اٹھا۔ آپ جانتی ہیں سندھ میں عورت کی کتنی عزت کی جاتی ہے، اسے جب پتہ چلا کہ نیلا اسی صوبہ خان کی وجہ سے مصیبتوں کا شکار ہوئی ہے تو اس نے صوبہ خان کو بھگا دیا۔ ویسے بھی آپ جانتی ہیں کہ لوگ چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ صوبہ خان کے جس پر جب انسپیکٹر کی وردی تھی تو ان ڈاکو کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا، وردی اترنے کے بعد ان کے لیے وہ کوڑی کا بھی نہیں رہ گیا۔ میرا خیال ہے کہ صوبہ خان وہاں سے بھاگ کر پناہ کی تلاش میں شبیر درانی کے پاس آ گیا ہوگا اور شبیر درانی نے بھی اسے بیکار سمجھ کر ٹھکانے لگا دیا۔ بہرحال پولیس پتہ چلا لے گی کہ صوبہ خان کا قاتل کون ہے۔ اللہ غارت کرے ان لوگوں کو، آصفہ بیگم نے کہا۔ ان لوگوں نے تو نیلا کی زندگی برباد کر دی، وہ بیچاری پتہ نہیں کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ مجھے یقین نیلا بی بی جہاں بھی ہوگی خیریت سے ہوگی، دلاور بولا۔ ایک بات بتاؤ دلاور، آصفہ بیگم نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، نیلا کے بارے میں بھی سوچتی ہوں تو کبھی کبھی مجھے شبہ ہونے لگتا ہے کہ وہ بیچاری اس دنیا میں ہے یا نہیں، لیکن تم ہمیشہ بڑے یقین سے کہتے کہ وہ زندہ اور خیریت سے ہے۔ بس جی، میرا دل کہتا ہے نیلا بی بی زندہ ہے، دلاور نے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آصفہ بیگم کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس سے اگلے دن صادق آباد سے مشتاق پہنچ گیا۔ اس نے رائے صاحب کی عیادت کی، کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا، پھر دلاور کے ساتھ کمرے سے باہر آتے ہوئے سرگوشانہ لہجے میں بولا، میں تمہارے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں، مگر یہاں بات نہیں ہو سکتی، تو چلو کسی ہوٹل میں چل کر بیٹھتے ہیں، دلاور نے کہا اور خادم کو بتا کر مشتاق کے ساتھ بنگلے سے نکل گیا۔ وہ ایک چھوٹے سے ریسٹورنٹ میں آ کر بیٹھ گئے۔ ریسٹورنٹ میں اکا دکا گاہک تھے، وہ کونے والی میز پر بیٹھے تھے جہاں اطمینان سے بات کر سکتے تھے۔ دلاور نے ویٹر کو بلا کر چائے کے لیے کہا، اور جب ویٹر ان کے سامنے چائے رکھ کر چلا گیا تو دلاور نے مشتاق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں اب کہو کیا بات ہے؟ وہ تمہارا ایک دوست ہے نا پارو؟ ہاں، کیا ہوا اسے؟ دلاور جلدی سے بولا۔ پارو کا نام سن کر وہ چونک گیا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے، مشتاق نے بتایا۔ ارے، دلاور اچھل پڑا، کب کیوں قتل کر دیا اس نے؟ وہ تو اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، اسے شبہ تھا کہ اس کی بیوی گاؤں کے کسی آدمی سے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ اپنی بیوی کی نگرانی کرتا رہا۔ کل دوپہر اس نے بیوی سے کہا کہ وہ بہاولپور جا رہا ہے، 3-4 دن بعد واپس آئے گا، لیکن آدھی رات کے قریب وہ گاؤں واپس آ گیا۔ اس کا شبہ درست نکلا، اس نے اپنی بیوی اور اس کے آشنا کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ پارو نے اپنی بیوی کو تو گولی مار کر قتل کر دیا، مگر اس کا آشنا فرار ہو گیا۔ پارو نے تو اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ اس نے جس ریوالور سے اپنی بیوی کو قتل کیا تھا وہ بھی پولیس کے قبضے میں ہے، وہ سرکاری ریوالور ہے، اور اس کے بارے میں پارو نے پولیس کو بیان دیا کہ وہ ریوالور اسے تم نے دیا تھا۔ میں نے؟ دلاور چونک گیا، اس کی آنکھوں میں الجھن سی تیر گئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے پارو کو کوئی ریوالور کب دیا تھا، پھر دفعتاً اس کے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ ریوالور اس نے اس تھانے دار کا تھا جس نے اس نے درخت سے الٹا لٹکا کر مار دیا تھا، اور اس تھانے دار کا ریوالور اس نے پارو کو دے دیا تھا۔ نہیں، وہ مشتاق کی طرف دیکھے بغیر بولا، میرا تو اس سے کوئی ریوالور نہیں دیا، میری تو پارو سے بہت عرصہ سے ملاقات نہیں ہوئی، اس نے میرا نام کیسے لے دیا؟ پارو نے اپنے آپ کو صادق آباد پولیس کے حوالے کیا ہے، مشتاق نے کہا۔ انسپیکٹر خلیل نے مجھے تھانے بلایا تھا، اس نے تمہارے نام پیغام دے کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے تم ان سے مل لو۔ ٹھیک ہے، دلاور نے سر ہلایا، تم صادق آباد واپس چلے جاؤ اور انسپیکٹر سے کہنا کہ میں شام تک آ جاؤں گا۔ بہتر ہے، مشتاق نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ سے باہر آ گئے۔ مشتاق تو ہاتھ ملا کر لاری اڈے کی طرف چلا گیا، اور دلاور رائے صاحب کے بنگلے کی طرف جاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ پارو کی گرفتاری اس کے لیے مصیبتوں کے نئے راستے کھول دے گی۔ تھانے دار اور منٹھار گاؤں کے چودھری اور اس کے مہمانوں کے قتل کی کارروائی میں پارو بھی اس کے ساتھ شامل تھا۔ جب دلاور کے خلاف یہ کیسز شروع ہوئے تھے تو عدم ثبوت کی بنا پر اسے چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن پارو تو شریک جرم تھا۔ اس کی گرفتاری کے بعد اگر پولیس نے گڑے مردے اکھاڑنا شروع کر دیے تو حالات اسے ایک بار پھر اسی راستے پر لے جائیں گے جس سے بچنے کے لیے اس نے بڑی جدوجہد کی تھی۔ اس شام دلاور ایک ضروری کام کا بہانہ کر کے صادق آباد کی طرف روانہ ہو گیا۔ بس میں بیٹھتے ہوئے بھی وہ یہی کچھ سوچ رہا تھا۔ شبیر درانی بہت خوش تھا۔ کاچیلو تھانے کے انچارج سب انسپیکٹر مہر علی نے اس کی مرضی کے عین مطابق اسے نیلا درانی کے بارے میں وہ تحریر دے دی تھی جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ حالانکہ وہ تو یہی سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ پولیس آفیسر سے اس قسم کی تحریر کا مطالبہ کس طرح کرے گا، اور جب شام کو سب انسپیکٹر نے بغیر کہے ایسی تحریر اس کے ہاتھ میں تھما دی تو اس کی حیرت اور خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔
یہ تحریر دیتے وقت اگرچہ سب انسپیکٹر مہر علی نے اسے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر وہ اس تحریر سے مطمئن نہ ہو تو بے شک اعلیٰ افسران سے رابطہ قائم کر سکتا ہے، لیکن کسی اعلیٰ افسر سے رابطہ قائم کرنے کا شبیر درانی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کی جیب میں موجود کاغذ گویا سرکاری طور پر نیلا درانی کی موت کا تصدیق نامہ تھا اور سب انسپیکٹر صوبہ خان کو اس کی موت کا ذمہ دار قرار دیا گیا تھا۔ سب انسپیکٹر نے یہ سوچ کر صوبہ خان کا نام لکھ دیا کہ اس کے کھاتے میں جہاں اور بھی بہت سے جرائم تھے وہاں ایک یہ بھی صحیح۔ اسے یقین تھا کہ صوبہ خان پولیس کے ہاتھ نہیں آئے گا، کیونکہ وہ صوبہ خان سے اچھی طرح واقف تھا اور اس کے خیال میں وہ سرحد پار کر کے ہندوستان جا چکا ہوگا۔ ادھر شبیر درانی اس لحاظ سے مطمئن تھا کہ صوبہ خان اس دنیا میں نہیں رہا کہ پکڑے جانے کی صورت میں اس سے کوئی زیادہ باس پوچھ کی جا سکتی۔ نیلا درانی کی موت کا یہ سرٹیفکیٹ اس کے لیے قارون کے خزانے سے کم نہیں تھا۔ کروڑوں کی جائیداد تھی نیلا درانی کی۔ اس کی وراثت کے قانونی حقدار صرف 2 افراد تھے، اس کی ماں حسینہ بیگم اور ماموں عبد الرحمن درانی۔ یہ دونوں نیلا کی حقیقی پھوپھی اور حقیقی تایا تھے۔ عبد الرحمن درانی نیلا کی جائیداد ہتھیانے میں ان سازشوں میں شریک رہا تھا اور اس نے حسینہ بیگم سے معاہدہ بھی کر رکھا تھا کہ صرف اس 2 مربع زمین سے دلچسپی ہے جو مقدمے میں ہارا تھا۔ اس 2 مربع زمین کے علاوہ نیلا کی جائیداد انہی کو ملنے والی تھی۔ ماتھیلے میں وہ چائے پینے کے تھوڑی دیر کو رکا۔ وہ چائے پی کر ہوٹل سے نکل رہا تھا کہ ہوٹل میں داخل ہوتے ہوئے 2 آدمیوں کا سامنا ہو گیا۔ ان میں سے ایک کو دیکھ کر شبیر درانی چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہ اس کا کالج کا دوست الیاس تھا۔ وہ دونوں بہت عرصہ بعد ایک دوسرے کے سامنے آئے تھے، مگر دونوں نے فوراً ہی ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ الیاس تو بڑی گرم جوشی سے لپٹ گیا، ان سے ملو۔ الیاس نے میرے ساتھی کا تعارف کرایا، یہ میرے دوست میجر حامد ہیں، پنو واقع میں ہوتے ہیں۔ شبیر درانی نے بڑی گرم جوشی سے میجر حامد سے ہاتھ ملایا اور وہ ان کے ساتھ ایک بار پھر ریسٹورنٹ میں داخل ہو گیا اور شبیر درانی کو دوبارہ چائے پینا پڑی۔ اس دوران وہ الیاس اور کالج کے زمانے کی یادیں تازہ کرتے رہے۔ یہاں کیسے گھوم رہے ہو؟ الیاس نے پوچھا۔ ایک کام سے کچیلوں کی طرف گیا ہوا تھا، واپسی رحیم یار خان جا رہا ہوں، شبیر درانی نے جواب دیا۔ اب تم اتفاق سے ہمارے ہاتھ لگی گئے ہو تو آسانی سے رحیم یار خان نہیں جا سکو گے، الیاس نے کہا۔ کیوں بھائی، مجھے جیل میں بند کروانے کا ارادہ ہے کیا؟ شبیر نے پوچھا۔ یہی سمجھ لو، الیاس نے کہا۔ کم از کم 2 دن ہمارے پاس پنو واقع میں رہو گے، اس کے بعد ہی جانے کی اجازت ملے گی۔ نہیں بھائی، میں صرف 1 رات تمہارے پاس رہ سکتا ہوں، اگر زیادہ دن رہا تو ماں جی پریشان رہیں گی، شبیر درانی نے کہا۔ وہ بالکل پریشان نہیں ہوں گی، انہیں ٹیلی فون پر اطلاع کر دینا کہ تم میرے پاس رکے ہو۔ ماں جی بھی تمہاری عادتوں سے واقف ہے، تم تو کئی روز تک اطلاع دیے بغیر گھر سے غائب رہا کرتے ہو، الیاس نے کہا۔ پہلے کی بات اور تھی، شبیر درانی نے جواب دیا۔ اب تو زمینوں کی دیکھ بھال اور دوسرے سارے کام مجھے ہی دیکھنا پڑتے ہیں۔ دیکھو، الیاس نے کہا، 3 دن پہلے میجر حامد سے تمہارے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اگر تم یہاں نہ مل جاتے تو 1-2 دن بعد میں خود تمہارے پاس آنے والا تھا۔ میری 2-3 دن کی میزبانی تمہیں کم از کم 3 کروڑ کا فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ وہ کیسے؟ 3 کروڑ کا نام سے شبیر درانی چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ تفصیل گھر پہنچ کر بتائی جائے گی، اب اٹھو یہاں سے۔ میجر حامد کی جیپ سڑک کے اگلے موڑ پر کھڑی ہے، الیاس کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ میجر حامد اور شبیر درانی نے بھی سیٹ چھوڑ دی۔ میرے پاس اپنی گاڑی ہے، شبیر درانی کے ساتھ ہوٹل سے باہر آتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم اپنی گاڑی میں ہماری جیپ کے پیچھے چلے آنا، ہماری جیپ بائیں طرف کھڑی ہے، الیاس کہتے ہوئے میجر حامد کے ساتھ چوک کی طرف چلا گیا اور شبیر درانی سامنے کھڑی ہوئی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے شہر سے نکل رہی تھی۔ جیپ اور شبیر درانی کی گاڑی کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا، رفتار بھی زیادہ نہیں تھی۔ شبیر کی نظریں آگے جاتی ہوئی جیپ کی اکوی سرخ بتیوں پر مرکوز تھی، لیکن اس کا ذہن کہیں اور تھا۔ وہ الیاس کی کہی ہوئی بات کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ 2-3 دن پنو واقع میں رہ جانے سے اسے 3 کروڑ کا فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن الیاس نے تو خود اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ پنو واقع میں کیا کر رہا ہے۔ وہ فوج میں تو ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ پنو واقع چھونی کے علاقے میں دونوں گاڑیاں آگے پیچھے رک گئی۔ مکان کے سامنے تقریباً 3 فٹ اونچی باؤنڈری وال تھی، جس کے ساتھ اندر کی طرف درخت لگائے گئے تھے جو بھی زیادہ بڑے نہیں ہوئے تھے۔ البتہ لان کی گھاس بہت سبز اور دبیز تھی، پھولوں کے پودے بھی تھے۔ یہ دراصل اس بنگلہ نما مکان کا بھی حصہ تھا۔ مکان کا اصل رخ دوسری طرف تھا، اس طرف بھی وسیع آنگن تھا جس کی 4 دیواری خاصی اونچی تھی۔ مکان کے ڈرائنگ روم کا ایک دروازہ عقبی لان میں بھی تھا۔ وہ مکان میں آگے ڈرائنگ روم قیمتی فرنیچر سے آراستہ تھا، فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ مینٹل پیس پر فریم میں ایک حسین عورت کے ساتھ الیاس کی تصویر دیکھ کر شبیر درانی کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ مکان الیاس کا ہے۔ تو گویا تم شادی کر چکے ہو، شبیر درانی تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ شادی کے بعد رنڈوا بھی ہو چکا ہوں، الیاس نے کہا۔ یہ خاتون شادی کے بعد صرف 1 سال شاعر حیات پر میرا ساتھ دینے کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی، لیکن اس نے میرے ذہن پر اپنی چاہت کے ایسے نقش چھوڑے ہیں کہ میں مرتے دم تک اسے نہیں بھلا سکتا۔ شبیر درانی خاموش رہا۔ تم لوگ بیٹھو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، میجر حامد کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ الیاس نے آواز دے کر نوکر کو بلایا اور اسے چائے کے لیے کہہ کر صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ شبیر درانی بھی ایک صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ کچھ دیر میں نوکر چائے لے آیا، کچھ دیر تک خاموشی سے چائے پیتے رہے۔ الیاس نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو یہاں بہت بڑی چھاؤنی بن رہی ہے،
ہر قسم کے کام کاج تیزی سے ہو رہے ہیں۔ میں نے بھی سڑکوں کی تعمیر کے علاوہ کچھ اور کاموں کے ٹھیکے لے رکھے ہیں۔ یہاں کنسٹرکشن کا بہت بڑا پروجیکٹ شروع ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کاغذی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ GHQ پروجیکٹ کی منظوری کے بعد ٹینڈر کال کیے جائیں گے۔ کروڑوں کا پروجیکٹ ہوگا اور اس میں پروفٹ بھی کروڑوں کا ہی ہوگا۔ میں اکیلا اتنے بڑے کام میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ 3 دن پہلے میجر حامد سے بات کر رہا تھا کہ رحیم یار خان جا کر تم سے ملاقات کروں۔ اتفاق سے آج تم سے ملاقات ہو گئی۔ اگر تم چاہو تو کم سے کم لاٹ میں کروڑوں کما سکتے ہو۔ ذرا تفصیل بتاؤ، شبیر درانی دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ مل کر ٹھیکہ لے لو، الیاس نے کہا۔ لیکن فوج میں کاموں کے ٹھیکے ایسے تو نہیں مل جاتے، شبیر درانی نے کہا۔ اگر میرا خیال غلط نہیں تو کمپنی کو GHQ میں رجسٹر کرانا پڑتا ہے اور پھر سابقہ تجربہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ میں تو زمینوں پر ہل چلا سکتا ہوں، کنسٹرکشن سے میرا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ میری فرم GHQ میں رجسٹرڈ ہے اور اللہ کے فضل سے بڑی اچھی ساتھ بنی ہوئی ہے۔ بنیادی طور پر تو میں سول انجینئر ہوں، کنسٹرکشن کا تجربہ بھی ہے۔ میں ہر لحاظ سے GHQ کی ڈیمانڈ پوری کر سکتا ہوں، لیکن کمی صرف سرمایہ کی ہے۔ میجر حامد بھی اس سلسلے میں ہماری بہت مدد کر سکتا ہے، الیاس نے کہا۔ اس کے لیے تو مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے، ماں جی سے بھی مشورہ کرنا ہوگا، شبیر درانی نے کہا۔ ابھی کم از کم 1 مہینے کا وقت ہے، الیاس نے کہا۔ میں اس لیے تو چاہتا ہوں کہ تم 2-3 دن یہاں رہ جاؤ۔ اس دوران بعض فوجی افسروں سے تمہاری ملاقات کراؤں گا۔ ان کی باتوں سے تم اندازہ لگا لو گے کہ فوجی افسروں سے تعلقات کتنے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ اعلیٰ افسروں سے تعلقات والی بات شبیر درانی کے دل کو لگی۔ وہ جن نازک حالات سے گزر رہا تھا، ان سے نبرد و آزما ہونے کے لیے بھی ایسے ہی تعلقات کی ضرورت تھی۔ اس دوران میجر حامد بھی لباس تبدیل کر کے آ گیا۔ الیاس نے اسے بھی گفتگو میں شامل کر لیا تھا۔ اس چھاؤنی کی اب تک کی بننے والی ساری سڑکیں الیاسی نے بنائی ہیں۔ اس نے اور بھی بہت سے کام کیے ہیں۔ GHQ اس سے خوش ہے۔ اگر یہ اپنی کمپنی کے نام سے ٹینڈر داخل کر دے تو 90% امکان اس بات کا کہ ٹھیکہ اسی کو ملے گا۔ اس میں ہماری بھرپور کوشش بھی شامل ہوگی، میجر حامد نے کہا۔ وہ لوگ دیر تک اسی موضوع پر باتیں کرتے رہے، پھر 9 بجے کے لگ بھگ وہ اٹھ کر میس میں چلے گئے۔ الیاس اگرچہ گھر میں کھانا کھایا کرتا تھا، لیکن آج اسے نوکر کو کھانے سے منع کر دیا تھا۔ میس میں کئی فوجی افسروں سے ملاقات ہوئی۔ شبیر درانی کچھ عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ 10:30 بجے جب وہ واپس آئے تو ان کے ساتھ میجر حامد کے علاوہ 2 فوجی افسر اور بھی تھے۔ ایک میجر تھا، دوسرا لیفٹیننٹ کرنل۔ تھوڑی دیر بعد ایک کیپٹن بھی آ گیا اور پھر برج کی بازی شروع ہو گئی۔ شبیر درانی کو برج کھیلنا نہیں آتا تھا، تاش میں وہ صرف سویپ کھیلنا جانتا تھا، البتہ شطرنج میں سے بڑی مہارت حاصل تھی۔ الیاس کے پاس شطرنج بھی موجود تھی۔ شبیر درانی اور کیپٹن عقیل شطرنج کی بساط بچھا کر بیٹھ گئے۔ رات 3 بجے تک دونوں پارٹیوں کی بازیاں جمی رہی، پھر الیاس کے مہمان رخصت ہو گئے۔ الیاس نے بتایا کہ اس گھر میں روزانہ ہی اس قسم کی محفلیں جمتی ہیں۔ ان فوجی افسروں کے جانے کے بعد بھی وہ دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ کل صبح جب شبیر درانی کی آنکھ کھلی تو 10 بج رہے تھے۔ ناشتے سے پہلے سے رحیم یار خان فون کیا۔ کال اس کے نوکر بہاول نے ریسیو کی تھی۔ آپ جلدی واپس آ جائیے سرکار، بہاول نے اس کی آواز پہچانتے ہی کہا۔ کیوں، خیریت؟ ماجی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ شبیر درانی نے پوچھا۔ سرکار، وہ ٹیبے والے پرانے کھو سے ایک لاش ملی ہے، کسی نے اسے قتل کر کے کنویں میں پھینک دیا تھا، بہاول نے بتایا۔ یہ کب کی بات ہے؟ شبیر درانی نے پوچھا۔ اس کے پورے جسم میں سنسنی کی کلیر سی دوڑ گئی۔ کل کی بات ہے سرکار، بہاول نے جواب دیا۔ پولیس والے لاش لے گئے ہیں، ماں جی سے آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں 1-2 دن میں آ جاؤں گا، ماں جی سے کہنا پریشان نہ ہو، شبیر درانی نے کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے دماغ میں آندھی سی چل رہی تھی۔ اس نے صبح خان کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو بڑی احتیاط سے کنویں میں پھینکا تھا۔ اس کے ساتھ کئی اینٹیں بھی باندھ دی تھی کہ وزن کی وجہ سے لاش پانی میں ڈوبی رہے، لیکن لاش پانی سے باہر کیسے آ گئی تھی؟ اب شبیر درانی کو احساس ہو رہا کہ اس نے صبح خان کے قتل کے لیے انتخاب تو اس جگہ کا کیا تھا جو نیلا کی اراضی میں شامل تھی، لیکن اس سے بہت سی غلطیاں یا بے احتیاطیاں بھی ہوئی تھی۔ اس نے وہ پستول بھی صبح خان کی کوٹ میں جیب میں ڈال دیا تھا جس سے اسے قتل کیا گیا تھا۔ اس بل طور پر اس کی انگلیوں کے نشان آسانی سے مل سکتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں تھیں جن پر اس کی انگلیوں کے نشان رہ گئے تھے۔ سب سے پہلے تو وہ تالا تھا جسے اس نے اینٹ سے توڑا تھا اور تالے کو کنڈے میں سے نکال کر ایک طرف پھینک دیا تھا۔ اس تالے پر اور دروازے کے کنڈے پر بھی اس کی انگلیوں کے نشان موجود تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں تھیں جس پر اس کی انگلیوں کے نشان تلاش کیے جا سکتے تھے، مثلاً وہ کسی جس سے اس نے کوٹری میں پھیلے ہوئے خون پر مٹی ڈالی تھی، چارپائیوں کی پٹیوں اور بجلی کی سوئچ پر بھی اس انگلیوں کے نشان موجود تھے۔ پولیس اگر ان باتوں پر معمولی سے بھی توجہ دے تو اس سے بڑی آسانی سے پھانسی کے تختے پر پہنچایا جا سکتا تھا۔ ناشتہ لاؤں جناب؟ یہ آواز سن کر شبیر بری طرح اچھل پڑا۔ اس نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ الیاس کا نوکر وہاں کھڑا سوالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاں تم ناشتہ لگاؤ، میں باتھ روم سے ہو کر آتا ہوں، شبیر درانی نے کہا۔ اور الیاس دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے کس وقت آتا ہے؟ الیاس صاحب تو کبھی آتے ہیں اور کبھی میس میں کھانا کھا لیتے ہیں، آج کہہ کر تو نہیں گئے، مگر میرا خیال ہے کہ آپ کی وجہ سے وہ دوپہر کا کھانا کھانے گھر پر ہی آئیں گے، نوکر نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ناشتہ تیار کرو، شبیر درانی کہتے ہوئے باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ باتھ روم سے باہر نکلا۔ ٹھیک اسی وقت نوکر دروازے میں موجود ہوا۔ میں نے ناشتہ میز پر لگا دیا ہے جناب، ٹھنڈا نہ ہو جائے، چلو میں آ رہا ہوں، شبیر درانی کہتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑا۔
ड्राइंग रूम भी बहुत शानदार था। फर्श पर गिरे रंग का कालीन बिछा हुआ था। डाइनिंग टेबल और कुर्सियां बहुत शानदार थे। एक दीवार पर लकड़ी के बने हुए बहुत बड़े चमचे और कांटे वगैरह आवेजा थे। किचन डाइनिंग रूम से मुल्हिक था। बीच की दीवार में कुशादा खिड़की सी बनी हुई थी जिसमें से चीजें वगैरह रखने के लिए संगे मरमर की एक चौड़ी सील लगी हुई थी। मेज पर नाश्ता लगा हुआ था। हाफ फ्राई अंडा, मक्खन, पनीर, डबल रोटी के स्लाइस और चिकन स्प्रेड की बोतल भी रखी हुई थी। शब्बीर दुरानी कुर्सी खींचकर बैठ कर नाश्ता करने लगा। नाश्ता करते हुए सूबा खान की लाश के बाद बरामद होने के बारे की सूरत हाल के बारे में सोच रहा था। नाश्ता खत्म करके वो नौकर को चाय के लिए कहता हुआ ड्राइंग रूम में आ गया। सेंटर टेबल पर अखबार रखा हुआ था। अखबार रहीम यार खान ही से शाया होता था। इसने सुबह पर बैठते हुए अखबार उठा लिया। वो खबर पहले सफ़े पर थी जिसकी से तलाश थी। गुलमर्ग के करीब कुएं से बरामद होने लाश की शिनाख्त हो गई। मकतूल एक साबिक पुलिस ऑफिसर था जो कई संगीन जुराइम में मुलविस था। शब्बीर दुरानी खबर पढ़ता चला गया। सिंध के साबिक पुलिस इंस्पेक्टर की लाश 2 दिन पहले गुलमर्ग के करीब खेतों में वाक़ कुएं से बरामद हुई थी। वो कुएं इसके आसपास के राजी नैला दुरानी की मलकियत है जो गुज़श्ता कई रोज से लापता है। याद रहे कि चंद रोज पहले सादिकाबाद के करीब नैला दुरानी पर भी कातिलाना हमला हुआ था जिसमें इनका एक बॉडीगार्ड शदीद जख्मी हुआ था और एक 9 उम्र लड़के समेत 3 अफराद हलाक हो गए थे। इस हमले में नैला दुरानी भी शदीद जख्मी हुई थी जिसे हमलावर अपनी गाड़ी में डालकर ले गए थे। इसके बाद से नैला दुरानी के बारे में कोई इत्तला नहीं मिली। कुएं से बरामद होने वाली लाश को सिंध के एक साबिक पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से शिनाख्त कर लिया गया है। सूबा खान को हाल ही में आईजी सिंध के हुक्म से मुअत्तल किया गया था। कहा जाता है कि सूबा खान ने घोटकी के करीब एक हवेली में जाती जेल कायम कर रखी थी जहां इसने अजियत रसानी के जदीद तरीन आलात पर मुश्तमिल अगुबत गाह भी बना रखी थी। हवेली से इंसानी ढांचे और लातादाद इंसानी हड्डियां भी बरामद हुई थी। ख्याल है कि सूबा खान ने इन लोगों को अजियतें देकर हलाक किया था। सूबा खान एक जालिम और जाबिर पुलिस अफसर की हैसियत से बड़ी शोहरत रखता था। वो और भी बहुत से संगीन जुराइम में मुलविस बताया जाता है। पुलिस के साबिक इंस्पेक्टर सूबा खान के बारे में मजीद सनसनीखेज इंकिशाफात की तवक्को है। क़ारिन के लिए बात यकीनन दिलचस्पी का बाइस होगी कि सिंध पुलिस के साबिक इंस्पेक्टर सूबा खान रहीम यार खान की दुरानी फैमिली से बहुत करीबी ताल्लुक रहा है। इसने अब्दुल रहीम दुरानी की सरपरस्ती में परवरिश पाई और तालीम हासिल की और बाद में सिंध पुलिस में भर्ती हो गया। ये मुअम्मा अभी तक हल नहीं हो सका कि सूबा खान गुलमर्ग कैसे पहुंचा था और इसे किसने कत्ल किया था। मकतूल के कोट की जेब से एक पिस्तौल भी बरामद हुआ है। पुलिस का ख्याल है कि सूबा खान को इसी पिस्तौल से कत्ल किया गया था। पुलिस ने वो पिस्तौल फिंगरप्रिंट्स के माहिरीन के हवाले कर दिया है। इस सिलसिले में सनसनीखेज इंकिशाफात की तवक्को है। नौकर चाय ले आया। शब्बीर दुरानी चाय की चुस्कियां लेते हुए अखबार की दूसरी खबरें पढ़ने लगा, लेकिन इसे किसी और खबर से कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन दफतन इसकी नजर आखिरी सफ़ा पर एक और छोटी सी खबर पर जम गई। राय मंसूर को अस्पताल से घर मुंतकिल कर दिया गया। शब्बीर दुरानी ये सुर्खी पाकर चौंक है, इसलिए पूरी खबर पढ़ डाली। स्टाफ रिपोर्टर के हवाले से शाया होने वाली इस खबर में बताया गया था कि गुज़श्ता दिनों सादिकाबाद के मारूफ और हल्दिर अजीज जिम्मेदार राय मंसूर पर दिल का दौरा पड़ा था, जिन्हें फौरी तौर पर रहीम यार खान के सुल्तान जायद अस्पताल पहुंचा दिया गया। 3 दिन अस्पताल में रखने के बाद डॉक्टर राय मंसूर की हालत तसल्ली बख्श करार देते हुए इन्हें अस्पताल से घर जाने की इजाज़त दे दी थी और इन्हें इनके रहीम यार खान वाली रहायशगाह पर मुंतकिल कर दिया गया था जहां इनके सैकड़ों चाहने वाले इनकी इजाज़त कर रहे हैं। शब्बीर दुरानी ने अखबार मेज पर फेंक दिया। काश ये बुढ़ा मर गया होता, इसके मुंह से बेख्तियार निकला। शब्बीर दुरानी के मुंह से निकलने वाला ये जुमला इसकी फितरत की अक्कासी करता था। दरअसल वो एक ऐसा शख्स था जिसने कभी दूसरे का भला नहीं चाहा था, दूसरों के लिए तो ना सही। इसके मुंह से कभी खैर की दुआ भी नहीं निकली थी। इसने हमेशा अपना फायदा सोचा था। अपने फायदे के लिए किसी बेगुनाह को इसकी जिंदगी से महरूम कर देना इसके लिए मामूली बात थी। चाय की चुस्के लेते हुए एक बार फिर सूबा खान के बारे में सोचने लगा। पुलिस को सूबा खान की कोट की जेब से पिस्तौल भी मिल गया था जिससे इसके जिस्म में 6 गोलियां उतारी गई थी। पुलिस न सिर्फ ये मालूम कर लेगी कि सूबा खान को इसी पिस्तौल से हलाक किया गया था, बल्कि पिस्तौल पर उंगलियों के निशानात से पता चल जाएगा कि कातिल कौन था। शब्बीर दुरानी को अब अपने इस हिमाकत पर गुस्सा आ रहा था कि इसने पिस्तौल सूबा खान की जेब में क्यों डाल दिया था। लेकिन फिर यह सोचकर इसने सर हिला दिया कि इसने तो ये सोचकर पिस्तौल सूबा खान की जेब में डाला था कि लाश के साथ आला कत्ल भी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। लेकिन उस वक्त इसके इल्म में था, इसे क्या इल्म था कि मकतूल इतनी जल्दी आला कत्ल समेत पुलिस की नजरों में आ जाएगा। लेकिन इसे हैरत इस बात पर थी कि कुएं में फेंकी जाने वाली लाश दूसरों की नजर में कैसे आई। इसने लाश के पानी में गिरने की आवाज सुनी थी। अगर पानी की आवाज सुनाई न देती तो यह समझा जा सकता था कि कुएं में पानी नहीं था। शब्बीर दुरानी जैसे जैसे सोच रहा था इसका जहन उलझता जा रहा था। इसका सितारा ही गर्दिश में आ गया था। पुलिस बाज दूसरे मामलात में भी इसके पीछे लग गई थी। इसके मोतमद खास मौजमार के कत्ल से असल गड़बड़ शुरू हुई थी। इसने मौजमदार को इसलिए ठिकाने लगाया था कि वो इसके हर राज से वाकिफ था और रज़िया के कत्ल के सिलसिले में रज़िया के कातिल ने मरते वक्त मौजमदार का नाम लिया था कि यह कार्रवाई इसी के कहने पर की गई थी। इसके बयान ने नाइला को भी तमाम इल्जामात से बरी करा दिया था।
पुलिस को मौजूदार की तलाश थी। शब्बीर दुरानी को यकीन था कि अगर मौजूदार पुलिस के हाथ लग जाता तो वो खुद भी नहीं बच सकता था, इसीलिए इसने मौजूदार को ठिकाने लगा दिया था। लेकिन इससे हिमाकत ये हुई कि मौजूदार की लाश ठिकाने लगाने के बजाय वीरान डेरे पर यूं ही छोड़ दिया गया था और गांव वालों के जरिए पुलिस की नजरों में आ गई और इस तरह पुलिस इसके पीछे लग गई। फिर सूबा खान का मामला उठ खड़ा हुआ। वो अपनी हद से बहुत आगे निकल गया था। आला हुकाम को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी और वो पनाह की तलाश में इसी के पास आ गया। इस वक्त तो शब्बीर दुरानी ने सोचा था कि अच्छा ही हुआ जो सूबा खान इसके पास आ गया था। अगर वो गिरफ्तार हो जाता तो नैला न सिर्फ नैला के बारे में इसकी साजिशों से पुलिस को आगाह कर देता, बल्कि इसके और भी बहुत से राज फाश कर देता। यही सब कुछ सोचकर इसने सूबा खान को ठिकाने लगा दिया था। लेकिन इसे क्या खबर थी कि इस कमबख्त के कत्ल का राज इस कदर जल्दी खुल जाएगा। बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनकर इसके ख्यालात मुंतशिर हो गए। चंद मिनट बाद इलियास अंदर दाखिल हुआ। मैं तो समझा था कि तुम अभी तक सो रहे होगे, इलियास इसके सामने दूसरे सोफे पर बैठते हुए बोला। इसके साथ ही इसने मेज़ पर पड़ा हुआ अखबार उठा लिया। ये खबर पढ़ी है तुमने, इंस्पेक्टर सूबा खान वाली? हाँ। शब्बीर दुरानी ने इस बात में सर हिलाया। मुझे हैरत है कम वक्त वहाँ कैसे पहुँच गया था। इसकी वजह से हमारे लिए बहुत सी परेशानियाँ पैदा हो जाएंगी। क्यों? तुम्हारे लिए परेशानी क्यों पैदा हो जाएंगी? इलियास बोला। तुमने पढ़ा नहीं? अखबार वाले हमारे ख़ानदान से इसके ताल्लुक को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें शुबा नहीं कि इसकी परवरिश मेरे ही वालिदैन ने की थी। इससे पढ़ाया लिखाया था, फिर वो कराची जाकर पुलिस में भर्ती हो गया था। लेकिन लोग किसी की नेकियों को कब देखते हैं? इनकी निगाहें तो हमेशा बुराइयों की तलाश में रहती हैं। पुलिस को तुम जानते हो, ये लोग कैसे बाल की खाल निकालने की कोशिश करते हैं। पुलिस कुछ भी करती रहे, तुम क्यों घबरा रहे हो? सूबा खान को तुमने तो कत्ल नहीं किया ना? इलियास ने कहा। नहीं। शब्बीर दुरानी का चेहरा मुतगय्यर हो गया। मैं इसे भला क्यों कत्ल करने लगा? और यूं भी मैं वहाँ नहीं था, मैं तो काचीलों में था। वैसे एक बात है, इलियास ने कहा, सूबा खान जैसे शख्स का यही इंजाम होना चाहिए। वो बहुत जालिम आदमी था। रहम और हमदर्दी जैसे अल्फाज तो शायद इसकी डिक्शनरी में थे ही नहीं। वो तो जल्लाद के नाम से मशहूर था। इसने कई घर उजाड़े हैं। पुलिस की वर्दी पहनकर वो अपने आप को फिरौन समझ बैठा था। इसकी मौत पर कई घरों में खुशियां मनाई गई होंगी। हो सकता है इसका कोई दुश्मन इसका पीछा करते हुए गुलमर्ग तक पहुंच गया हो और मौका मिलते इसे मौत के घाट उतार दिया हो। बहरहाल लानत भेजो तुम इस पर। तैयार हो जाओ, दोपहर का खाना हम मेस में खाएंगे और फिर मैं तुम्हें वो प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा जो मेरी फर्म ने पाया तकमील को पहुंचाए हैं। शाम को चंद आला फौजी अफसरों से भी तुम्हारी मुलाकात कराई जाएगी। ये सब लोग शाम की चाय मेरे घर पियेंगे। शब्बीर दुरानी उठकर बेडरूम में चला गया और फिर आधे घंटे बाद वो दोनों एक जीप पर सवार होकर फौजी मेस की तरफ जा रहे थे। मुअज़्ज़िज़ समीन हज़रात, नैला दुरानी की ये कहानी अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।